www.attableek.com, the reviver of Iman. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم. بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، ذہن میں آیا کہ اذا جاء نصر اللہ کے بعد سورہ تبت یدا ہے. سوچا کہ اس کی بھی قدرے تھوڑی وضاحت کر دی جائے تاکہ اس سورت کی حقیقت سامنے آ جائے. میں پہلے اس سورت کا ترجمہ کر دوں. تعالی جل شانہ فرماتے ہیں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں وتب، اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں، وہ خود ٹوٹ جائیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کو کام نہ آ سکا اور نہ اس کی کمائی اس کو کام آ سکی. سیصلی نارا ذات لہب، ہم اس کو عنقریب داخل کریں گے ایسی آگ میں جو بھڑکنے والی ہے. وامرأتہ، اور اس کی بیوی کو بھی. حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں مضبوط بتی ہوئی بنائی ہوئی رسی ہے. یہ تو ہے اس سورت کا ترجمہ. اس سورت میں حق تعالی جل شانہ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر کیا. اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے کب نازل فرمایا؟ یہ مکی سورت ہے. مکۃ المکرمہ میں یہ سورت اتری ہے، اور اس کے اتارنے کی وجہ یہ ہوئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق جو پہلی وحی اتری، 40 سال قریباً اللہ کے نبی کو پورے ہونے آئے تھے عمر کی. تو حضرت اس غار میں تشریف لے جاتے تھے جس کو غار حرا کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگ اس غار میں گئے ہوں گے، اور 6 مہینے تک مسلسل حضرت اس غار میں تشریف لے جاتے رہے. کھانا لے جاتے تھے ساتھ، اور کبھی کھانا کم پڑ جاتا تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا دینے جاتی. یہاں ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے کھانا اپنے ساتھ لے جا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. نبی جو بننے والے ہیں وہ اسباب اختیار کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ چلو میں اس غار میں بیٹھا ہوں تو اوپر سے کھنچے اتر آئیں گی، یا اللہ بالٹی لٹکا دے گا اور کھانا آ جائے گا. اللہ نبی علیہ السلام نے سبب اختیار کیا، کھانا ساتھ لے گئے. اسی لیے قرآن کریم میں اہل یمن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یمنیوں کی عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے جاتے تھے تو یوں کہتے تھے ہم تو اللہ کے مہمان ہیں، کھانا لے جانے کی ضرورت کیا ہے. پھر وہاں جا کر کے لوگوں کے پاس بھیک مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھانا اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اپنی ضرورتوں کو ساتھ لے کر جاؤ. اور آگے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرُ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ جو ہے وہ تقویٰ ہے، بچنا ہے، سوال نہ کرنا ہے. آج بھی کچھ لوگ وہاں پر اس طرح پر لوگوں سے کبھی طواف کے درمیان سوال کرتے ہیں، کبھی سعی میں سوال کرتے ہیں.
حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیشاوری مانگنے والے ہیں، جنہوں نے کاروبار بنا لیا، ایک پیشہ اور دھندا بنا لیا ہے، اور پھر وہ طرح طرح کے وہاں بہانے بنا کر کے لوگوں کے پاس سوال کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس کو پہلے ہی سے توڑ دیا اور یہ فرمایا اپنی ضرورت کو ساتھ لے کر جاؤ، دوسروں کا بوجھ نہ بنو، دوسروں سے سوال نہ کرو۔ تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا توشہ لے کر کے جاتے تھے غار حرا کے اندر۔ کبھی کھانا کم پڑ جاتا، ختم ہو جاتا، چونکہ حضرت کا دل بڑا وسیع تھا، بڑا فیاض تھا، تو جو کچھ کھانا لے کر جاتے تھے اس طرف میں بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے جو جاتے تھے، حضرت ان کو بھی کھلا دیا کرتے تھے، تو کچھ رہتا ہی نہیں تھا حضرت کے پاس۔ تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا لے کر جاتی تھی۔ آج بھی سیڑھیاں بنی ہوئی ہے اوپر چڑھنے کی، پھر بھی جوان تھک جاتا ہے اوپر چڑھتے چڑھتے۔ جو لوگ اوپر گئے ہوں گے انہیں پتا ہوگا 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں اوپر چڑھنے کو۔ آپ انداز لگائیں ایک عورت ذات ہو کر کیسے جاتی ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اپنی خدیجہ کو یاد فرمایا، پوری زندگی یاد فرمایا، خدیجہ کی قربانیوں کو یاد کیا۔ خدیجہ نے آپ کے لیے جو اپنی جان نچھاور کر دی تھی، جب اہل مکہ نے آپ کا بائیکاٹ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بائیکاٹ کیا اور پیسوں سے بھی کھانا دینے کو بند کر دیا، اور یہ کہا کہ مارکیٹ میں کوئی ان کو پیسوں سے بھی کھانا نہیں دے گا، ان سے بات تک نہیں کرے گا، ایسا زبردست بائیکاٹ ہوا۔ تو خدیجۃ الکبریٰ کا بھتیجا آیا اور کہنے لگا پھوپھی تو کیوں مری جا رہی ہے ادھر، تو ادھر رہ، مر جائے گی تو ان کے ساتھ، حالات آ جائیں گے، بھوکی مرے گی تو، کیوں جا رہی ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا جہاں میرا سرتاج ہوگا وہاں خدیجہ۔ بڑی قربانی دی ہے، بڑی قربانی دی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی خدیجہ کو یاد کرتے رہے، پوری زندگی خدیجہ کو۔ ایک مرتبہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو خدیجہ کی بہن حالہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت دوڑے دوڑے گئے، دروازہ کھولا اور فرمایا حالہ مجھے ایسا لگا کہ میری خدیجہ آ گئی، تیری آواز اپنی بہن کے مشابہ تھی۔ فرمایا مجھے ایسا لگا کہ میری خدیجہ آ گئی۔ پوری زندگی حضرت نے یاد فرمایا خدیجۃ الکبریٰ کو۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے حبیب اللہ نے خدیجہ کو سلام کہلوایا، فرمایا میرا بھی سلام کہو۔ عائشہ وہ ہیں جن کو جبریل نے سلام کیا، خدیجہ وہ ہیں جن کو اللہ نے سلام کہلوایا۔ تو اب خدیجہ کی ذہانت اور عقل دیکھو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ہماری جیسے باولی گھر کی ہوتی، ہمارے گھر کی عورت ہوتی تو وعلیکم السلام سے جواب دے دیتی۔ آج کل بھی ایسا ہی ہے ہمارا، بلکہ ہم مسئلہ ہی نہیں جانتے، کسی نے ہم کو کہا بھائی فلاں صاحب کو سلام کہنا تو ہم خود ہی کہہ دیتے ہیں وعلیکم السلام۔ ارے بھائی یہ وعلیکم السلام سے جواب نہیں دیا جائے گا، جب اس نے آپ کو یوں کہا کہ فلاں کو سلام کہنا تو آپ یوں کہہ دو اچھی بات ہے میں آپ کا سلام پہنچا دوں گا، یہ جواب ہے۔ وعلیکم السلام، اس نے آپ کو سلام نہیں کہا ہے، اس نے تو کسی اور کو سلام کہا ہے۔ تو خدیجۃ الکبریٰ کی فراست اور ذہانت دیکھو۔ حضرت خدیجہ کہنے لگی اللہ کے حبیب اللہ نے اس کو سلام کہا نا، لیکن میں وعلیکم السلام سے اس کو جواب کیسے دوں؟ وہ تو خود سلامتی دینے والا ہے، اس کو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وعلیکم السلام کا مطلب تو یہ ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو۔ فرمایا وہ تو خود سلامتی دینے والا ہے، اس کو کہاں یوں کہنا ہے کہ وعلیکم السلام؟ تو خدیجہ نے کیا جواب دیا؟ ان اللہ هو السلام، اللہ تو خود سلامتی دینے والا ہے۔ اور فرمایا جبریل کو میری طرف سے سلام کا جواب دے دو، علیہ السلام، وہ تو سلامتی کے محتاج ہے، علیہ السلام۔
اور اللہ کے باپ نے فرمایا ان اللہ هو السلام، اللہ تو خود ہی سلامتی دینے والا. کتنی عقل مند اور ذہانت کا جواب دیا. تو بھتیجا کہنے لگا، پھوپھی ان کے ساتھ جا رہی ہے، مرے گی. فرمایا جہاں میرا سر تاج وہاں میں رہوں. بھتیجے کو بڑی محبت تھی. وہ گوفن جو ہوتا ہے نا، گلیل، اس میں کھانا رکھتا اور کھانا رکھ کر کے پھینکتا تھا جس طرف یہ لوگ رہتے تھے کہ شاید میری پھوپھی کے ہاتھ میں چلا جائے. اتنی محبت تھی اس بھتیجے کو. بہرحال خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بائقات کا زمانہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا. بڑی قربانیاں دی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، بہت قربانیاں. بخاری شریف میں ہے، انہی قربانیوں کی برکت سے اللہ نے میری خدیجہ کو جنت میں ایک کھوکھلے موتیوں کا محل دیا. کتنا بڑا ہے؟ فرمایا 30 سال تک گھوڑا دوڑاتے رہو، میرے خدیجہ کا مکان پورا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے وہ مکان آپ کو جنت میں عطا فرمایا. میں نے کل ہی اپنے دوستوں سے ایک بات کہی کہ عجیب و غریب ہے، جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے کر آئے اور حضرت خدیجہ کے سامنے سنایا اپنا پورا واقعہ. یہ تو تطبیق دینے کے لیے یوں کہہ دیا کہ مردوں میں ابو بکر پہلے ایمان لائے اور بچوں میں حضرت علی لائے اور غلاموں میں زید لائے اور عورتوں میں خدیجہ لائے. یہ تو تطبیق دینے کے لیے کہہ دیا، ورنہ اصل اصول جو سب سے پہلے اس امت میں ایمان لائے ہیں ابو بکر سے بھی پہلے، وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے سب سے پہلے. اس لیے کہ اللہ کے حبیب وہی لے کر کے تو آپ ہی کے پاس آئے تھے، آپ ہی کے سامنے پورا واقعہ رکھا تھا. تو پورا واقعہ رکھا اور فرمایا انی خشیت علی نفسی، مجھے میری ذات پر خطرہ ہے. مجھے بڑے زوروں سے آ کر کے جبریل نے بہت زوروں سے دبایا تھا حضرت کو، 3 مرتبہ اور زوروں سے دبایا. فرمایا اقرا پڑھو، اقرا پڑھو، اقرا پڑھو. تیسری مرتبہ جا کر کے پھر جبریل نے پڑھایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں پہلی وحی میں اتری. اللہ کے نبی ان 5 آیتوں کو لے کر کے آئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس اور فرمایا یہ کچھ آیات مجھ پر آئی، کوئی صاحب آئے مجھے دبایا، نبوت دی گئی، لیکن خدیجہ مجھے تو خوف لگتا ہے کہ بار بار مجھے اس طرح دبایا جائے گا تو میں تو مر جاؤں گا. حضرت کہہ رہے ہیں میں تو مر جاؤں گا، میرا کیا ہوگا؟ گھبرائے ہوئے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت خدیجہ آپ کو پہلے ہی لفظ میں تسلی دے رہی ہے، کلا، ہرگز نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. حالانکہ اس سے پہلے خدیجہ نے نہ ایمان کا لفظ سنا تھا، نہ وحی کا لفظ سنا تھا، نہ نبی کا لفظ سنا تھا، نہ رسول کا. خدیجہ کو کچھ پتا ہی نہیں تھا کہ کیا وحی، کیا رسول، کیا نبی، کچھ بھی نہیں. پہلی وحی لے کر کے ابھی تو حضرت آئے ہیں اور پہلے ہی وحی میں حضرت فرماتے کلا، ہرگز نہیں، آپ گھبرائیے نہیں. اللہ کو یہ لفظ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کلا کا لفظ، جس سے نبی علیہ السلام کو تسلی دی. ان 5 آیتوں کے بعد جب اس سورت کی اگلی آیات اتاری اللہ نے تو کلا سے ابتدا کی. کلا لیمبدن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. سب سے پہلے کلا لائے اور قیامت تک اس کو وہی بنا دیا کہ اے خدیجہ تو نے میرے محبوب کو جس لفظ سے تسلی دی ہے میں اس کو قرآن میں وہی بنا دیتا ہوں. لفظ کلا کو اللہ نے وہی بنایا تسلی دے کر. اب خدیجۃ الکبریٰ کہہ رہی ہے انک لتصل الرحیم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، وتکسب الکل، آپ تو گرے پڑے کو اٹھانے والے، کمانے والے، وتکسب الکل، معذورین کی مدد کرنے والے، وتقری الضیف، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، وتعین علی نوائب الحق، آپ حق کے خاطر لڑنے والے. یہ آپ کے اوصاف ہے، جو ان اوصاف کا مالک ہوتا ہے اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا ہے. یہ اخلاق نبی کے آج کے نہیں ہے، اقرا بسم آج آئی ہے، نبوت آج بھی نہیں ہے. اور خدیجہ آپ کے جو اخلاق بیان کر رہی ہے وہ نبوت سے پہلے کے ہیں.
نبی بننے سے پہلے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، آپ گرے ہوئے کو اٹھانے والے، آپ معذورین کی مدد کرنے والے، آپ مقروضین کا تعاون کرنے والے، جو قرض میں ڈوب چکے ان کا تعاون کرنے والے، جو بیوہ ہے، جو معذور ہے، جو مجبور ہے، جو یتیم ہے، جو مساکین ہے، جو گرے ہوئے ہیں، ان کی مدد کرنے والے۔ میں اکثر اس روایت پر کہتا ہوں، اٹھے ہوئے کو گرانا آسان ہے، گرے ہوئے کو اٹھانا مشکل ہے۔ جو اٹھا ہوا ہے اس کو پتک دینا بہت آسان ہے، آج لوگ پتکتے ہیں کہ یہ گر جائیں، یہ گر جائیں، اس کا کاروبار گر جائیں، اس کی فیملی ٹوٹ جائیں، یہ برباد ہو جائیں، یہ بہت آسان ہے، لیکن جو گر چکا ہے اس کا ہاتھ تھامنا بہت مشکل ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ جو گر چکے ہیں ان کا ہاتھ پکڑو، ان کی مدد کرو، ان کی نصرت کرو، ان کا تعاون کرو اور ان کو اٹھاؤ، اللہ تمہارا ہاتھ پکڑ لے گا۔ راحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رواہ ابو داؤد والترمذی واحمد وغیرہم۔ فرمایا اللہ کہتا ہے اے زمین والو، تم جو ہے زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اے زمین والو تم دوسروں کو پکڑو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری نصرت کرے گا، تمہارا تعاون کرے گا۔ الخلق عیال اللہ، یہ پوری مخلوق اللہ کہتا ہے میرا کنبہ ہے، پوری مخلوق میرا قبیلہ ہے۔ اس میں یہ فرق نہیں کیا اللہ نے اس حدیث شریف میں کہ مسلمان میرا کنبہ ہے، غیر مسلم میرا کنبہ نہیں، مسلمان میرا ہے، غیر مسلم میرا نہیں، کوئی فرق اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ نے کہا اس زمین پر بسنے والا ہر فرد میرا کنبہ ہے، میری فیملی ہے، کہہ لو میری فیملی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میری فیملی ہے، اور جو میری فیملی کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ اس حدیث شریف سے سمجھ میں آیا اپنوں کی بھی مدد کرو، پرایوں کی بھی مدد کرو، مسلم کی بھی مدد کرو، غیر مسلم کی بھی مدد کرو، بھوکا ہو ان کو کھانا کھلاؤ، پیاسے ہو ان کو پانی پلاؤ، ان کی بھی ضرورتوں میں کام آؤ، ان کے اجرے ہوئوں کی مدد کرو، ان کے ضعیفوں کا تعاون کرو۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات نہیں سنے؟ صرف سیرت بیان کرنے کی رہ گئی، صرف بیان کرنے کی رہ گئی؟ کیا ہم بیان کرتے رہیں گے اور آپ واہ واہ کرتے رہیں گے؟ اسی کا مسئلہ مکی زندگی میں نہیں سنا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جو بہت مشہور ہے، روایتوں کے اندر بہت مشہور ہے، جو تاریخ کی کتابوں کا واقعہ ہے کہ ایک عورت اپنے سامان کو لے کر باہر بہتی ہوئی ہے، بری عورت ہے، اور حضرت وہاں جا رہے ہیں اور اس بری کو پوچھ رہے ہیں کہ کیا امی کوئی کام ہے، سامان لے کر تو باہر بہتی ہوئی ہے۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ مکہ میں کوئی جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، اور وہ اپنے جادو کے ذریعے سے ہمارے بتوں سے ہم کو توڑ دیتا ہے، ہمارے بتوں سے ہم کو ہٹا دیتا ہے اور ہمارے بتوں سے ہم کو دور کر دیتا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ اس کا جادو کہیں مجھ تک نہ آ جائے اور میں اپنے بتوں سے دور نہ ہو جاؤں، ورنہ تو میرے معبود مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اس لیے میں مکہ چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھا تو امی بیٹھی کیوں ہے؟ فرمایا سامان بہت ہے، اٹھائے گا کون؟ حضرت نے فرمایا لاؤ میں اٹھا لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سارا سامان اٹھا لیا اور اس بری کے ساتھ چل رہے بہت دور، جہاں اس نے کہا وہاں جا کر اتار دیا۔ اب وہ بری کہہ رہی کہ اچھا تو نے میری اتنی مدد کر دی، تو اپنا نام تو بتا کہ تو ہے کون؟ جب کوئی مجھے پوچھے گا تو میں کہوں گی کہ جہاں مکہ میں نے اس لیے چھوڑا کہ کوئی جادوگر آیا ہے جو اپنے جادو کے ذریعے سے وہ اپنے بتوں سے الگ کر رہا ہے، وہاں میں یہ تیری تعریف بھی کروں گی کہ ایک جوان ایسا بھی تھا کہ جو میرا سامان اٹھا کر مجھے یہاں تک پہنچا گیا، میری مدد کی، میری نصرت کی، میں تیری تعریف کروں گی، تو بتا تو صحیح تو کون ہے؟ تو حضرت مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا یہ وہی جادوگر ہے جس کو امی آپ کہہ رہی تھی کہ محمد نامی جادوگر ہے جو اپنے جادو کے ذریعے سے لوگوں کو دور کر دیا کرتا ہے۔ میری امی میں یہ نہیں کرتا ہوں، میں جادوگر نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اس عورت کی آنکھوں سے آنسو ہے اور اس بری نے کہا کہ واقعتاً اگر تو ہی ہے تو اس صورت میں تو نے اپنے ان اخلاق کے جادو کے ذریعے سے میرے دل کو جیت لیا، میں تیرے قدموں میں پڑ رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ واقعتاً تیرے اخلاق کا جادو ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ابن ہشام میں ایک واقعہ لکھا ہے
تاریخی روایت ہے، روایت کی کتابوں میں نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ بیٹا جو ہے اپنی ماں کے پراگندہ کپڑے اور کپڑے نہیں تھے، بہرحال وہ غربت کا زمانہ تھا تو اپنی ماں کے حالات کو دیکھا نہیں جاتا تھا، وہ اپنے چچا کے پاس گیا اور چچا سے جا کر کے یوں کہا کہ چچا کچھ کپڑوں کے ذریعے سے مدد کر دے میری امی کی، تو چچا نے انکار کر دیا، تو یہ اپنی امی کے پاس آیا، اسے کہنے لگا کہ محمد بڑا سخی ہے، سب کی مدد کرتا ہے، میں محمد کے پاس جاؤں؟ تو امی نے کہا نہیں بیٹا، وہ تجھے بھی اپنے بتوں سے الگ کر دے گا۔ کہا میں شرط لگا دوں گا اسے کہ ایمان کی بات نہ کرنا۔ کہا اچھی بات ہے۔ بچہ گیا، حضرت کے سامنے رکھا، جو حضرت کے پاس کپڑے پڑے تھے اٹھا کر کے دے دیے، وہ لے کر آیا اور اپنی امی سے کہا محمد نے کپڑے دیے۔ کہا کوئی ایمان کی بات تو نہیں کہ تو اپنا ایمان کا سودا تو کر کے نہیں آیا اس کے ساتھ، اپنے معبودوں کے خلاف تو باتیں نہیں کی اس سے؟ کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ ایمان کی کوئی بات نہیں۔ کپڑے لے کر آئے، کپڑے ماں کو پہنائے اور امی کو جیسے ہی کپڑے دیے اور پہنے، ماں نے کہا بیٹا اس کا مطلب بڑے اخلاق اس کے اندر معلوم ہوتے ہیں کہ تو نے ایمان کا منع کیا پھر بھی تجھے کپڑے دیے، کوئی دشمنی تجھ سے نہیں کی، تجھے برا بھلا نہیں کہا کہ چل تو میرے ایمان کو نہیں مانتا ہے تو میں تجھے کپڑے کیوں دوں، اتنی محبت سے پیش آیا۔ تو پھر بیٹا جی یہ چاہتا ہے کہ اس محمد کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے، وہ کپڑا بدن پر کیا پہنچا ہے کہ ایمان اس کے دل میں اتر گیا۔ میرے بھائیو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہے، نبوت سے پہلے بھی آپ کے یہ اخلاق تھے جس کو حضرت خدیجہ الکبریٰ بیان کر رہی ہے، انک لتصل الرحیم وتکسب القلب وتحمل المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، جس کے یہ اخلاق ہو کہ جو صلہ رحمی کرنے والا، گرے ہوئے کو اٹھانے والا، مجبوروں کی مدد کرنے والا، تعاون کرنے والا، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ آج بھی میرے بھائیوں یہ بات سن لو، اخلاق حمیدہ سے رہو گے اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے اللہ کا، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ جو اچھے اخلاق سے رہتا ہے اللہ اس کو پامال نہیں کرتا، اللہ اس کو برباد نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال مکی زندگی چل رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اقرا بسم کی اتری، اس کے 2.5 سال کے بعد دوسری وحی اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اے نبی اب اٹھیے، رسالت کو بیان کیجئے، لوگوں کو دین کی دعوت دیجئے، بلائیے ایک اللہ کی طرف، اپنی نبوت کی طرف بلائیے، تم میرے فرشتہ دے، تم میرے رسول ہو، تو تمہارے ذریعے سے اب مجھ تک میرے بندوں کو ملانا ہے، اور ابتدا کیجئے اپنے رشتہ داروں سے، وانذر عشیرتک الاقربین، ابتدا کیجئے اپنے رشتہ داروں سے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، وہی صفا جہاں سے آپ سعی کی ابتدا کرتے ہیں، وہی صفا پہاڑی اب تو سب کاٹ کر ختم کر دی گئی، بہت بڑا یہ پہاڑ تھا۔ اللہ کے نبی اس پر چڑھے اور مکہ میں جمع کیا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چچا کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، متعلقین کو، مکہ کے سرداروں کو، چودھریوں کو، سب کو جمع کیا۔ حضرت اوپر چڑھے اور اوپر چڑھ کر کے حضرت نے پہلے تو یوں فرمایا، تم میرے باب میں کیا گمان کرتے ہو، سچا یا جھوٹا؟ فرمایا محمد تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، صادق الوعد الامین ہے، تم بڑے سچے ہو، تم امانت دار ہو، تم وعدہ خلافی نہیں کرتے ہو۔ کہا اچھا، میں تم کو ابھی یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم سچ مانو گے؟ تو کہنے لگے ہم تو نیچے ہیں، تو اوپر ہے، تجھے پتا کہ پیچھے لشکر ہے یا نہیں، ہم 100% تیری بات سچی مانتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا جیسے میں ظاہر میں بلندی پر ہوں، اسی طرح باطن کے اعتبار سے بھی نبوت کے اونچے مقام پر ہوں، رسالت کے اونچے مقام پر ہوں۔ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے ہو، میں جنت دیکھ رہا ہوں، میں جہنم دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو تم میری بات کو مان لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ جو جنت میں دیکھ رہا ہوں، جو جہنم میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اسی وقت وہ لوگ پشت پھیر کر بھاگنے لگے، اور اس میں آپ کا چچا ابو لہب، اس نے یوں کہا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں
کیا تو نے ہم کو اس لیے بلایا تھا کہ ہمارے معبودوں سے ہم کو ہٹائیں، ہمارے معبود ہم سے چھڑائیں، ہمارے ان بتوں کو ہم سے علیحدہ کریں؟ اس لیے تو نے ہم کو بلایا تھا؟ جو ہمارے باپ دادا کا مذہب چلا آیا ہے اس سے تو ہم کو الگ کر رہا ہے۔ تب بلک یا محمد لہذا جماعتنا، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ کے حبیب کو اس نے بد دعا دی۔ حق تعالی جل شانہ فرماتے اچھا میرے نبی کو بد دعا دے رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں مستقل بد دعا اتاری۔ قرآن بہت کم کسی کا نام لے کر بولتا ہے۔ اگلی قوموں کے کچھ لوگوں کے نام لیے ہیں، فرعون کے، حامان کا، قارون کا، ان لوگوں کا نام لیا۔ اس امت کے اندر ایک تو صحابی کا نام لیا ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، زیدن وطرن زودنا کہا 22ویں پارے میں، ایک زید کا نام لیا، اور ایک مشرکین میں ابو لہب کا نام لیا۔ یہ ابو لہب کا نام لیا اللہ جل شانہ نے، اور نام لے کر اس پر بد دعا اتاری۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نے بد دعا دی تھی نبی علیہ السلام کو، دیکھیں غور سے اس مسئلے کو سمجھیں، اس نے بد دعا دی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بد دعا کا جواب بھی تو اللہ کے حبیب ہی کو دینا چاہیے تھا۔ یا تو اللہ جواب دے رہا ہے تبت یدا ابی لہب، اللہ کے حبیب یوں کہہ دیتے قل تبت یدا، اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے پیغمبر آپ کہہ دو کہ تیرے بھی ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ نبی کو بد دعا دینا چاہیے تھا، نبی ڈائریکٹ کس کو بد دعا دیتے؟ کیوں بد دعا اللہ کے حبیب نے نہیں دی؟ اللہ جل شانہ نے اشارہ فرمایا میرے محبوب تم بد دعا نہ دو، اس لیے کہ بچپن میں تم نے اپنے چچا کے گھر کا نمک کھایا ہے، ابو لہب نے تمہیں کھلایا ہے، تمہیں پلایا ہے، تمہیں کپڑے پہنائے، یہ بڑا تھا چچا۔ بلکہ حضرت جب پیدا ہوئے تو یہ اتنا خوش تھا، ابو لہب اتنا خوش تھا، اتنا خوش تھا کہ اس نے اپنے مرحوم بھائی کے گھر پر بیٹا پیدا ہوا، اس خوشی کے اندر اپنی سویبہ نامی باندی کو آزاد کر دیا تھا، اور یوں کہا تھا کہ میں تجھے اس لیے آزاد کرتا ہوں کہ میرے گھر پہ بھتیجا پیدا ہوا، میرے مرحوم بھائی کے گھر پہ بیٹا پیدا ہوا۔ تو بچپن میں خوشیاں منائی، بچپن میں کپڑے پہنائے ہیں تجھ کو، بچپن میں تجھے کھانا کھلایا، تیرے باپ کے درجے میں، اس لیے میرے محبوب تو اس کو بد دعا نہ دینا، اس کا جواب ہمیں ضرور دینا ہے، لیکن تو بد دعا نہ دینا، ورنہ کوئی یوں کہے گا یہ کیسا نبی ہے جو اپنے چچا کو بد دعا دے رہا ہے، جس نے کھانا کھلایا، جس نے پانی پلایا، جس نے کپڑے پہنائے۔ میرے محبوب تیری شان کے خلاف ہوگا، اس لیے تجھے بد دعا نہیں دینا ہے، میں ڈائریکٹ بد دعا اتارتا ہوں تبت یدا ابی لہب۔ اللہ نے خود بد دعا ڈائریکٹ اتاری۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اور ایک مثال ملتی ہے، فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ قولا لینا، فرعون سے نرم بات کرنا، آستین چڑھا کر نہیں، تیور بدل کر نہیں، غصے سے بات مت کرنا، نرم بات کرنا۔ تو حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ رب کریم وہ تو خدائیت کا دعوے دار ہے، الوہیت کا دعوے دار ہے، ربوبیت کا دعوے دار ہے، اتنا بڑا دعویٰ کیا اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ نرم بات کرنا۔ اللہ نے اشارہ فرمایا میرے موسیٰ تم نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے، تو وہیں بڑے ہوئے ہو بچپن میں، اسی کے گھر میں تم نے کھانا کھایا ہے، اس نے تمہیں کپڑے پہنائے ہیں، اس کے ہاتھوں سے تم بڑے ہوئے ہو۔ اب اگر تم اس کو دائرے کا آنکھیں بتاؤ گے تو کوئی کہے گا نبی ہو کر اپنے محسن کو آنکھیں بتا رہا ہے۔ اللہ نے تو کافر جیسا فرعون اس محسن کو بھی آنکھیں بتانے کو منع کیا اور غصہ کرنے کو منع کیا، یہاں اولاد اپنے ماں باپ کو آنکھیں بتا رہی ہے، یہاں اولاد اپنے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھا رہی ہے، یہاں اولاد اپنے ماں باپ کو جیلوں میں بٹھا رہی ہے، یہاں اولاد اپنے ماں باپ کی توہین کر رہی ہے اور ان کو ستا رہی ہے۔ میرے بھائیو ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، وہ اپنا محسن ہے، محسن کو محسن سمجھو، ہر اپنا بڑا ہمارا محسن ہوتا ہے، باپ ہمارا محسن ہے، ماں ہماری محسن ہے، استاد ہمارا محسن ہے، ہمارا بڑا بھائی ہمارا محسن ہے، جس نے ذرہ برابر ہم پر احسان کیا ہو وہ ہمارا محسن ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ محسن کے احسان فراموشی کبھی نہ کرنا،
جس نے تم پر احسان کیا ہو اس کے احسان فراموشی کبھی نہ کرنا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ہے. جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اس لیے ہمیں چاہیے جس نے ہم پر جس طرح کا بھی احسان کیا ہو ہم اس کی شکر گزاری کریں. ہم اس کے بندے نہ بنیں یہ ضرور ہے. اس لیے کہ بندے ہم اللہ کے ہیں, محسن کے بندے نہیں کہ تم نے مجھے پیسے دے دیے تو میں آپ کا بندہ بن جاؤں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن آپ کے احسان فراموشی بھی تو نہیں ہوگی, شکر گزاری ہوگی. ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یاد رکھو, صدقے میں مطلوب اللہ کی رضا ہے, ہدیے میں مطلوب بندے کی رضا ہے. فرق سمجھنا, صدقے میں مطلوب اللہ کی رضا ہے اور ہدیے میں مطلوب بندے کی رضا ہے. میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں, اور میں صدقہ دے رہا ہوں غریب کو تاکہ اللہ خوش ہو جائے. تو صدقے میں مقصود اللہ کی رضا ہے. تو جس صدقے میں اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے, میں نے جس کو صدقہ دیا اگر اس نے میرا شکر ادا نہیں کیا یا اس نے میرے متعلق کوئی اچھی بات نہیں کہی تو مجھے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اس کی رضامندی کے لیے نہیں دیا ہے, میں نے تو اس کی رضامندی کے لیے دیا ہے, اللہ کی رضامندی کے لیے دیا ہے. تو جو صدقہ اللہ کی رضامندی کے لیے دیا ہو ہمیں چاہیے کہ اس اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے, اس اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے. ہدیے میں بندے کو راضی کرنا ہوتا ہے. اسی لیے ہدیے کے باب میں تو یوں کہا گیا کہ کوئی بکری کا کھر بھی دے دے تو قبول کر لو. بھائی بکری کا کھر تو معمولی ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کوئی بکری کا کھر بھی دے دے تو اس کو پسند کر لو, قبول کر لو. اور صدقے کے باب میں کیا کہا گیا؟ اللہ کہتا ہے میں بہت بڑا ہوں اس لیے میرے راستے میں اچھی چیز خرچ کرنا, اچھی چیز عطا کرنا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فرمایا میں جتنا بڑا ہوں اتنی بڑی چیز تم مجھے بھی عطا کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھا مال تم کھاتے رہو اور گھٹیا مال اللہ کو دیتے رہے, ایسا کبھی نہ کرنا. تو ہدیے میں مقصود جو ہے وہ بندے کی رضا ہے اور صدقے میں مقصود اللہ کی رضا ہے. اس فرق کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جب یہ فرق سمجھ میں آئے گا تو ہدیے کی حقیقت بھی سمجھ میں آئے گی اور صدقے کی حقیقت بھی سمجھ میں آئے گی. اور یہی وہ حقیقت تھی جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تھی. اس لیے امام ابو حنیفہ نے مسئلہ بیان کیا کہ ہدیہ دے کر کے تو واپس لے سکتا ہے لیکن صدقہ دے کر واپس نہیں لے سکتا. اس لیے کہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں گیا, ہدیہ بندے کے ہاتھ میں گیا. کسی عذر کی بنیاد پر اگر آپ ہدیہ دے کر واپس لینا چاہیں تو واپس لے بھی سکتے ہیں, اس کے چند شرائط ہیں, ان شرائط کے ساتھ. تو بہرحال ابو لہب نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بد دعا دی تو اللہ نے براہ راست بد دعا اتاری, اور ایسی بد دعا اتاری جو قیامت تک پڑھی جائے گی. ہمارا بچہ حافظ ہوتا ہے تو اس کو یاد کر رہا ہے تبت یدا ابی لہب تبت یدا ابی لہب, وہ جتنی مرتبہ بولے گا ابو لہب کے لیے بد دعا ہوگی. آپ جتنی مرتبہ قرآن پڑھو گے ابو لہب کے لیے بد دعا ہوگی. تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, وتب, اور وہ خود بھی ٹوٹ ہی گیا. اللہ کہتا ہے وہ ٹوٹ گیا, میرے نبی کو اس نے جو ہے بد دعا دی ہے وہ خود ہی ٹوٹ گیا. کیسا ٹوٹا؟ غزوہ بدر میں یہ نہیں گیا. سن ہجری 2 میں جب بدر کا معرکہ ہوا تو ابو جہل گیا, سبھی لوگ گئے, یہ نہیں گیا. اس لیے کہ اس کو خوف تھا کہ میرا بھتیجا محمد سچا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ہاتھوں میری ذلتی ہو جائے. یہ نہیں گیا, اس نے پیسے دے کر دوسرے آدمی کو بھیجا. بدر کے 2-4 مہینے کے بعد اس کو پلیگ کی بیماری لگ گئی, طاعون کی بیماری, اور بڑا دمبل نکل آیا اس کو. اور عرب طاعون کی بیماری اور پلیگ کی بیماری کو منحوس بیماری سمجھتے تھے. جس کو طاعون کی بیماری ہو جاتی اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا, اس کو کوئی ٹچ بھی نہیں کرتا تھا. جب اس کو پلیگ کی بیماری ہوئی تو کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا, بانس کی لکڑیوں کے ذریعے سے اس کو ہٹا ہٹا کر کے پورے کباڑ پر ڈال دیا. یہ ابو لہب کا انجام ہوا. کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا کہ کہیں ہمیں نہ لگ جائے یہ بیماری.
بانس کے ذریعے سے اس کو ہٹا کر باہر کوڑے کباڑ پر ڈال دیا. اس کی کوئی عیادت کے لیے بھی نہیں جاتا تھا کہ کہیں اس کی بیماری مجھے نہ لگ جائے. یہاں تک کہ وہیں گندگیوں کے اوپر پڑا پڑا وہ مر گیا، اور جب بدبو آئی تب پتا چلا کہ وہ مر چکا ہے. کھڈا تیار کیا گیا اور بانس کے ذریعے سے اس کو اندر دھکیل دیا گیا اور اوپر سے بند کر دیا. اللہ نے اسی کو کہا ابو لہب تیرے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے اور تو بھی ٹوٹ گیا، تو نے میرے نبی کو بد دعا دی. علماء نے یہاں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا یاد رکھو نبی کی بغاوت کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کبھی کامیاب. ٹھیک ہے ٹیمپرری طور پر، وقتی طور پر میرے مال کی بنیاد پر مجھے پراؤڈ ہو سکتا ہے، غرور ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کر کے آپ احد کا واقعہ لے لیں. جن صحابہ کو اوپر کھڑے کیے تھے ان سے اتحادی غلطی ہو گئی اور وہ نیچے اتر آئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حالات بھیج دیے اور 70 صحابہ شہید ہو گئے اور 70 زخمی ہو گئے. اور امت کو یہ بتا دیا کہ میرے نبی کی خلاف ورزی کرنے پر جب نبی کے ہوتے ہوئے میں حالات بھیج دیتا ہوں تو میرے نبی کی بغاوت کرو گے اور نبی نہیں ہوں گے تو اور بھی میں تم پر مصیبت اتار دوں گا. آج بات بات میں ہم یہ کہتے ہیں یہ یہودیوں کی سازش، یہ مشرکون کی سازش، یہ فلاں کی سازش. شراب پینا کیا یہودیوں کی سازش ہے؟ ہمارے بچے ڈرگس میں مبتلا ہے، یہودیوں کی سازش ہے. ہمارے بچے کسینوں میں جا رہے ہیں، یہودیوں کی سازش ہے. ہمارے آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ یہودیوں کی سازش ہے. بلا وجہ کسی کو شوٹنگ کر کے مار رہے ہیں، یہودیوں کی سازش ہے. یہ ساری بغاوتیں ہماری ہے. نماز چھوڑنا یہودیوں کی سازش ہے، روزے چھوڑنا یہودیوں کی سازش ہے. کیا یہ ساری یہودیوں کی سازش ہے؟ نہیں، یہ ہمارے اعمال ہے، ہمارے اعمال ہے جو اللہ کی طرف سے حالات کی شکل میں اترے ہوئے. اگر ہم نے اپنے اعمال کو درست نہیں کیا، ہم نے اپنے اخلاق کو درست نہیں کیا، تو یاد رکھو اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے. یہ تو تھوڑے بہت حالات ہیں، اللہ کی طرف سے اور بھی ذلتیوں کے فیصلے ہو سکتے ہیں. تو بہرحال تبت یدا ابی لہب وتب، وہ ایسے ٹوٹا کہ اس کی موت اس عالم میں آ گئی. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے پاس بہت مال تھا، مال کا پراؤڈ تھا، غرور تھا، تکبر تھا. وہ یہ سوچ رہا تھا میرا مال مجھے بچا لے گا. اللہ نے فرمایا نہ اس کا مال آخرت میں کام آئے گا، نہ اس کا کمایا ہوا اس کو کام آئے گا. مال انسان کا جو کمایا ہوا ہے، اگر اس کو اس نے صحیح راستے میں استعمال کیا، اللہ کے راستے میں، اللہ کی مرضیات کے مطابق، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر اس نے استعمال کیا، تب تو اس کا مال اس کو آخرت میں بچا لے گا. اور اگر اس نے اپنے مال کو غلط استعمال کیا تو پھر اس کا مال اس کو نہیں بچا سکتا ہے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ اس کا نام ابو لہب تھوڑا ہی تھا، اس کا نام تو تھا عبد العزیٰ. اس کا نام عبد العزیٰ تھا. ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ لہب جو ہے نا وہ آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، اور آگ کا شعلہ سرخ سرخ ہوتا ہے، لال لال، اور یہ بھی سرخ تھا، لال تھا بالکل. ابو لہب جو ہے نا بہت سرخ تھا، بہت لال تھا، اس لیے لوگ اس کو ابو لہب کہتے تھے. یعنی بہت سرخ ہے اس لیے سرخی کا ابا، لہب کا ابا. اور پھر اس کو اپنی سرخی پر، اپنی خوبصورتی پر فخر بھی بہت تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی لفظ قرآن کریم میں استعمال فرمایا، سیصلی نارا ذات لہب. ہم اس کو داخل کریں گے ایسی آگ میں جو بھڑک رہی ہوگی، جو شعلے مار رہی ہوگی. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، یہ اکیلا نہیں جائے گا، اس کی بیوی بھی ساتھ جائے گی. ام جمیل اس کا نام تھا. ام جمیل اس کی کنیت تھی اور عورہ اس کا نام تھا. کتنی بڑی دشمن تھی، چچی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، چچی تھی. کتنی بڑی دشمن تھی. جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتی، کون سی؟ کانٹے دار لکڑیاں، اور اللہ کے نبی کا جو راستہ تھا اس راستے پر بچھاتی تھی. حضرت کے مکان سے باہر بچھاتی تھی تاکہ نکلے، اس پر چلے اور کانٹے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کی بنیاد پر 2-4 دن تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے، بیمار ہو گئے، نہیں اٹھ سکے. تو چچی نے تانا دیا، چونکہ بالکل پڑوس میں رہتی تھی، اس نے تانا دیا، ان محمدا قد ودعہ شیطانہ، محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا. اللہ کو شیطان کہا،
محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی کو اتنا صدمہ ہوا, اتنا غم ہوا. بہرحال نبی بھی تو بشر تھے, تکلیف آپ کو بھی ہوتی تھی. مدینے کی زندگی میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے. مجھے ایک روایت یاد آئی. سعد بن عبادہ کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے جا رہے تھے. بیچ میں مجلس لگی تھی عبداللہ ابن ابی کی, جو منافق تھا. وہاں مسلمان بھی تھے, یہود بھی تھے, مشرکین بھی تھے. حضرت نے وہاں جا کر کچھ دین کی باتیں بتانا شروع کیا. تو عبداللہ ابن ابی کہنے لگا, محمد اگر تو سچا ہے تو تیری مجلس میں بتا, یہاں ضرورت نہیں ہے. حضرت کو نکال دیا وہاں سے, اور یوں اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا, محمد تیرے گدھے کی, تیری سواری کی راکھ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اس طرح کی باتیں, حضرت کو بہت تکلیف ہوئی. جب سعد بن عبادہ کے پاس گئے تو حضرت سعد سے فرمایا, سعد دیکھو نا وہ عبداللہ ابن ابی نے مجھے کیا کیا کہا, وہ ابو حباب نے مجھے کیسی باتیں کہی, مجھے بڑی تکلیف ہوئی. اللہ کے نبی کو دھارس دلانے کے لیے, تسلی دلانے کے لیے اللہ نے اسی وقت آیت اتاری, وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اے میرے محبوب, ابھی تو آپ ان یہودیوں سے اور ان مشرکوں سے بہت تکلیف کی باتیں سنو گی. یہ تو کم ہے, ابھی بہت سنو گے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. نبی تمہارا کام یہ ہے, تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو, اللہ تمہیں بلند مقام عطا کرے گا. تو حضرت کو بھی تکلیف ہوتی تھی, بہت تکلیف ہوتی تھی. تو جب اس نے یوں کہا کہ محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا, حضرت کو بڑی تکلیف ہوئی. اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے سورہ والضحیٰ نازل فرمائی, والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. اے میرے محبوب, نہ تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا ہے, نہ تعلق ختم ہوا ہے. اللہ کو یہ جو سورت اتری ہے نا, یہ ابو لہب کی بیوی کے جواب میں اتری. تو فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب, جو لکڑیاں اٹھانے والی, اور لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی اور نبی کے راستے میں بچھا دیتی تھی. فی جیدہا حبل من مسد. اس کی دو تفسیریں کی گئی. ایک تفسیر تو یہ کہ قیامت کے دن ہم جہنم میں اس کے گلے میں رسہ ڈال دیں گے. فی جیدہا, اس کے گلے میں رسہ ڈال کر جہنم میں دھکیل دیں گے. اور دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ یہ لکڑیوں کا گتھرا لے کر آ رہی تھی, اس کے اوپر رسی تھی, وزن بہت تھا. اچانک وہ گتھرا اتارنے گئی تو رسی جو تھی وہ اس کے گلے میں پھنس گئی اور اسی میں اس کی موت آ گئی. فی جیدہا حبل من مسد. یہ دوسری بھی تفسیر کی گئی. میرے بھائیوں, یہ صورت ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے مال پر غرور نہ کریں, تکبر نہ کریں. اگر یہ صحیح ڈھنگ کا نہیں ہے تو قیامت میں کام آنے والا نہیں ہے. صحیح ڈھنگ کا ہے تو یقیناً یہ قیامت میں کام آنے والا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کی بغاوت نہ کریں. آپ کی سنتوں پر چلے, آپ کی مرضیات پر چلے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک زندگی ہمیں اپنا دی ہے, اس مبارک زندگی کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی فکر کریں. انشاءاللہ نبی کی سنتیں تمہیں سرخ روئی اور عزت دلائے گی, اور نبی کی بغاوت ہمیں ذلیل کر کے رکھے گی. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس سورت کے جو اعمال بتائے گئے, ان اعمال کے اوپر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 دن سے مسلسل آپ آتے ہیں, میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی محبت سے آپ آئے اور آپ نے مجھ کو سنا. میں بھی محتاج ہوں, آپ بھی محتاج ہیں, ہم سب محتاج ہیں, اور مرتے دم تک محتاج ہیں, قدم قدم پر محتاج ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, نماز پہ غرور نہ کرو کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں, نماز پہ غرور نہ کرو. فرمایا اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے, بہت بے نیاز ہے. وہ میرے آپ کے سجدوں کا محتاج نہیں ہے, وہ میری آپ کی نمازوں کا محتاج نہیں ہے, وہ میرے آپ کے روزوں کا محتاج نہیں ہے. فرمایا ساری زندگی پیشانی رگڑتے رہو, رگڑتے رہو, رگڑتے رہو, آخری سجدہ بھی اگر مرنے سے پہلے کا قبول کر لے تو بیڑا پار ہو جائے گا. تو بھائی اپنی عبادت پہ غرور نہ ہو, اللہ کی رحمتوں کے اوپر نظر ہو.
میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں. اللہ ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تادب حیات موت تک ہمیں، ہماری نسلوں کو، اولادوں کو اللہ دین پر قائم اور دائم رکھے. میں اولاً حافظ صاحب کا اور ان کے ذمہ دار جتنے ساتھی ہیں سب کا شکر گزار ہوں. حافظ صاحب وہاں ہندوستان تشریف لائے اور مجھے جو ہے یہاں کے لیے دعوت پیش کی، اور ان کا اصرار تھا کہ 10 دن تو رہے ہمارے وہاں. مجھے بھی آپ لوگوں میں رہنا اچھا لگتا ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ سب اپنے ہیں. اولاً تو ہمارے بھائی ہیں، ان کا مکان ہے، پھر سب آپ اپنے ہیں، تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے. لیکن چونکہ بہت سو کا تقاضا رہتا ہے، اس کے لیے میں نے حافظ صاحب کو 6 دن دیے تھے. 6 میں سے بھی یہاں آ کر میں نے پتا کر کے 1 دن کم کر دیا اور کسی جگہ اور 1 دن یہاں سے نکال کر کے دے دیا. خیر حافظ صاحب راضی ہو جائے تو ان کے ساتھیوں کا میں شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں یہاں آ کر کچھ دین کی بات کہوں. اور پھر ہمارے بھائی جو یہاں کے امام ہیں حضرت مفتی صاحب، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی خدمتیں کی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آپ سبھی لوگوں نے خدمتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے. جن لوگوں نے جس طرح کی دعوتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو خدمت کی ہے، یہ صرف خدمت آپ نے اس لیے کی ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، لیکن ایک نسبت ہو گئی ہے علم کی، اور علم صفت ہے اللہ کی. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو علم کی قدر کرتا ہے ان کی نسلوں میں اللہ دین کے دائی پیدا کرتا ہے، حفاظ پیدا کرتا ہے، علماء پیدا کرتا ہے. اللہ آپ سب کی نسلوں میں دین کے دائی پیدا کریں، حفاظ کرام پیدا کریں، علماء کرام پیدا کریں. اور ہمارے مولانا دیسائی صاحب یہ بھی یہاں کے امام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے. اور بہترین قاری صاحب ملے ہیں، ان کا قرآن سنو بہت جی لگتا ہے، واقعتاً بہت جی لگتا ہے. ان کے پیچھے 20 رکعت ہم پڑھتے ہیں تو جی خوش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے قرآن پڑھنے کو بھی قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ یا ارحم الراحمین. الحمدللہ حضرت نے مسلسل 5 دن ہم سب کو www.attableek.com, the reviver of